السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل لرن دین میں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک خاص ویڈیو لے کر روبرو ہوا ہوں، جس میں ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے بارے میں۔ چلیے ناظرین، اب ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس خاص پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑیں گے بلال احمد صاحب، تو تھوڑی دیر میں ہم ان کو کال لگا رہے ہیں، آپ انتظار کیجئے بس۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بلال بھائی، بتائیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ کی دعا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ عافیت کے ساتھ رکھے۔ فرمائیے، کیسے یاد فرمایا؟ آپ کو فون میں نے اس لیے کیا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اور اسی مہینے میں آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، کیسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو بلال بھائی، آپ ان پر ذرا روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ کافی وقت طلب ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے۔ میں اس پر قدرے روشنی ڈال کر آپ کو جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ سارے عالم کے نبی اور رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ مقدس اور محترم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی ہستی اور کوئی شخصیت ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے آپ سردار ہیں۔ آپ نے تمام نبیوں کی امامت بھی کرائی ہے، اس لیے آپ کو امام الرسل کہا جاتا ہے۔ سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی زندگی اور آپ کے حیات طیبہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ تمام عالم والوں کے لیے آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت یہ اسوہ ہے، زندگی گزارنے کا مشعل راہ ہے۔ آپ کے طریقوں کو اختیار کر کے انسان دنیاوی کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے اور اخروی کامیابی تو یقیناً ملنی ہی ہے۔ آپ کی سیرت پر تفصیلاً تو روشنی ڈالنا ممکن نہیں، خاص طور پر مجھ جیسے بے بدعات طالب علم کے لیے، تاہم میں موٹی موٹی چیزیں آپ کے گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو اس وقت پوری دنیا کی حالت دیگر کو تھی، سارے عالم پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، ہر جانب بد اور برے لوگوں کا زور تھا، انسانیت کو صحیح راہ دکھلانے والے بہت ہی کم لوگ رہ گئے تھے، بلکہ نہ کے برابر۔ ایسے میں ضرورت تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانیت کے ہدایت کے لیے کسی ایک فرد کا انتخاب ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، پیر کا دن تھا۔ تاریخ کے بارے میں مورخین کے کئی اقوال ملتے ہیں، کسی نے 8 لکھا، کسی نے 9 لکھا، کسی نے 12 لکھا، لیکن یہ بات طے ہے کہ ماہ ربیع الاول میں ہی سوموار کے دن آپ کی ولادت ہوئی، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی اس سے کچھ ماہ قبل اس دنیا سے رحلت کر چکے تھے، گویا پیدا ہوتے ہی باپ کا سایہ آپ کو میسر نہ آیا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی پرورش کی، کچھ سالوں کے بعد وہ بھی دنیا سے چل بسی۔ پھر دادا عبد المطلب کے سائے میں آپ نے زندگی گزارنا شروع کیا۔ 8 سال کی عمر میں وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ اس کے بعد چچا خواجہ ابو طالب کے پرورش میں آپ رہے اور انہی کی زیر نگرانی آپ پھلتے پھولتے رہے۔ آپ جب کچھ بڑے ہوئے،
آپ نے بکریاں بھی چڑھائی ہے، اس کے بعد آپ پھر تجارت میں لگ گئے۔ خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپن ہے، اور بچپن ہی سے آپ کے اندر وہ تمام اوصاف اور وہ تمام اخلاق حسنہ اور وہ تمام عالی صفات جمع تھی جو ایک کامل انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی وقت سے آپ بالکل امین اور صادق کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے، آپ پر بھروسہ کرتے، سب سے زیادہ آپ کی بات کو وقت دی جاتی۔ یہ آپ کے ابتدائی دن کے حالات ہیں کہ روز اول ہی سے آپ تمام لوگوں کے نزدیک معتبر اور مقبول شمار کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ شروع ہوتا ہے 40 سال کے بعد، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نبی بنانا تھا اور تمام انبیاء کا سردار مقرر کرنا تھا۔ آپ تو ویسے روحانی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی نبی بنا دیے گئے تھے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل ہی مجھے نبوت مل چکی تھی۔ تو آپ روحانی طور پر تو بہت پہلے نبی بن چکے تھے، لیکن دنیا میں آ کر آپ کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کے بعد۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور ہدایت کیے ہوئے راستے پر چل پڑے، لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاتے رہے۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور مکہ میں جو تکالیف برداشت کرنی پڑی یہ بیان سے بھی باہر ہے۔ جب ہم تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خون کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ پڑھا نہیں جاتا ہے انسان سے، لیکن ہمارے نبی نے ایسے حالات کو برداشت کیا ہے، آپ کے صحابہ نے ان حالات کو برداشت کیا ہے۔ خیر، اس کے بعد پھر جب کفار نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے آپ نے ہجرت کر کے مدینہ کا رخ کیا، اور پھر زندگی کے آخری 10 سال آپ نے مدینہ ہی کے لیے وقف کر دی، اور وہیں پر آپ رہ کر دین اسلام کی نشر و اشاعت کرتے رہے، اور مدنی زندگی میں آ کر پھر کچھ فتوحات کے دروازے کھلے۔ ابتداءً یہاں پر بھی بڑی بڑی مشقتیں آئی اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نصرت کا معاملہ کیا، اور آخری زندگی میں یہاں سے فتوحات کے دروازے کھلے اور سارے عالم میں اسلام پھیلنے کا جو ذریعہ بنا، اسی جگہ کو مرکز بنا کر سارے عالم میں اسلام کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آخری دین کو پھیلانے کا کام کیا گیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ ایک تو نبوت سے پہلے کا دور، اس کے بعد پھر مکی زندگی، اور آخر میں مدنی زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو بتا دوں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا بالکل اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، اور صرف نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، آپ ہی سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی اور کو نبی مانے تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، زندیق ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ نبی علیہ السلام کو آخری نبی بھی مانے۔ صرف نبی ماننا کافی نہیں بلکہ آخری نبی بھی مانے۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا یہ ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب سن لیجئے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معیار بتلا دیا ہے کہ مجھ سے آپ کتنا محبت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے باپ
اپنے بیٹے اور اپنے تمام قبیلے والوں، رشتہ داروں، تعلق والوں، دوست یاروں سے زیادہ محبوب نہ بنا لیں۔ درمیان میں بتا دوں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا کتنا محبت کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے مسلمان اس دنیا میں بستے ہیں، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، یقیناً ہر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق ہیں۔ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم عاشق رسول نہیں ہو۔ ہر انسان جو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ اللہ کے نبی کا عاشق ہے، لیکن معیار ہر ایک کا جدا گانا ہے۔ میرے اندر ہو سکتا ہے کہ محبت میں کچھ کمی ہو، آپ کے اندر کچھ اضافہ ہو، لیکن ہے تو ہر ایک اللہ کے نبی کا محب، ہر ایک اللہ کے نبی کا عاشق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کے اندر محبت زیادہ ہے اور کس کے اندر محبت کم ہے؟ تو اس کا معیار علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا معیار ہے اتباع رسول۔ جو جتنا زیادہ سنت کا متبع ہوگا، سنتوں پر عمل کرے گا، وہ اتنا بڑا عاشق رسول ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف زبانی دعوے کریں اور عمل سے کوڑے ہوں، نہیں، بلکہ عاشق رسول تو اصل وہی ہے جو اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلے اور اتباع رسول کو اپنا شیوا بنا لے۔ بلال بھائی، اگلا سوال کہ سیرت کا پیغام کیا ہے؟ جی، یہ سوال بھی بہت ہی اہم ہے کہ سیرت کا پیغام کیا ہے۔ تو اب اگر ہم اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، عالمی حالات کو دیکھتے ہوئے اس کا جواب دیں تو یہی کہیں گے کہ انسان ان حالات کے پیش نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی دور کا تصور کرے اور سوچے کہ اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ میں کس قدر ستایا گیا، آپ کو ختم کرنے کے لیے کس طرح کی سازشیں رچی گئی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے، جمے رہے، دین پر قائم رہے اور حالات کا مقابلہ کرتے رہے۔ کبھی آپ مایوسی کے شکار نہیں ہوئے، بلکہ اپنے دین پر تسلط کے ساتھ جمے رہے اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کو پھیلاتے رہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ان حالات سے ڈرنا نہیں ہے، حالات کا جم کر مقابلہ کرنا ہے اور اپنے دین پر قائم رہنا ہے۔ حالات چاہے کیسے بھی ہو، اگر انسان اپنے دین پر قائم ہے، اپنے دین پر عامل ہے، تو حالات اس کا کچھ بھی بال باقا نہیں کر سکتا۔ یہ ہر ایک حالت سے اور ہر ایک پریشانیوں کا بآسانی خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو سیرت نبوی میں ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ ان حالات میں آپ مکی زندگی کا تصور کریں، دین پر قائم رہیں، سنتوں پر عمل کریں۔ جی، ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ سیرت پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ جی، یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ سیرت کا مطالعہ ضروری کیوں ہے۔ تو دیکھیے، اس کے کئی وجوہات ہیں۔ تو پہلے نمبر پر تو یہی ہے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جو راز ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں پوشیدہ ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنائیے، آپ کی سنتوں کو اپنائیے اور اتباع رسول کا آپ حق ادا کیجیے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اتباع ہم کس طرح کریں؟ تو ظاہر بات ہے اس کے لیے ہمیں مطالعہ کرنا ہے آپ کی زندگی کا، اور آپ کی زندگی جو ہے یہ بالکل کھلی کتاب ہے۔ کتابوں میں آپ کی زندگی کے ہر لحظے کو اور ہر منٹ کو مصنفین نے، مؤرخین نے، محدثین نے لکھا ہوا ہے، رقم کیا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ایک نقل و حرکت کو یاد کیا، سامنے والوں تک پہنچایا، اور مصنفین نے اسے کتابی شکل میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں، تبھی آپ کی زندگی سے ہم واقف ہوں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری وجہ مطالعے کی یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو محبت کے لیے ضروری ہے کہ محبوب کی شخصیت آپ کے سامنے بالکل واضح ہو اور آپ اپنے محبوب سے اچھی طرح واقف ہوں۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح واقف ہوں گے؟ انہی کتابوں کے ذریعے، اسی سیرت کے باب سے۔ سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور آپ کے اخلاق بالکل اجاگر ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ اس کی وجہ سے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو اپنے اندر لائیں گے بھی اور آپ کی ذات سے محبت بھی کریں گے۔ اسی طرح قرآن کریم نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہت ہی عمدہ نمونہ ہے اور آپ تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو اب اس نمونے کو ہم کہاں تلاش کریں گے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی ہو، اپنا نشست و برخاست ہو، ہمارا رفتار گفتار ہو؟ تو اس کے لیے ہمیں انہی سیرت کی کتابوں کا رخ کرنا ہوگا اور انہی سیرت کی کتابوں کو پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح چوتھی وجہ مطالعے کی یہ بتلائی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر قرآن کریم کا نزول ہوا اور آپ ہی سے احادیث مبارکہ کا صدور ہوا، اور یہ دونوں دین اسلام کے اصل بنیاد ہیں اور دین اسلام انہی پر قائم ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو جاننا اور آپ کی شخصیت سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں، احادیث مبارکہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی آپ کے نظروں کے سامنے ہو۔ آپ کی زندگی کا ہر ایک پل آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر ایک پہلو آپ کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے، تبھی آپ مکمل طور پر قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے ہیں اور سامنے والے کو سمجھا سکتے ہیں۔ جی بلال بھائی، آپ ہمیں کچھ ایسی آسان کتابوں کا نام بتا دیں جس کو پڑھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پورا معلوم کر سکیں اور ہم اپنے عمل میں اس کو لا سکیں، تو بتائیے۔ جی شباب صاحب، سیرت پر تو ماشاءاللہ بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور ایک ایسا موضوع ہے کہ اس میں جتنا لکھا جائے کم ہے۔ خیر، میں آپ کے اور ہمارے ویورز کی سہولت کے لیے کچھ کتابوں کا نام گنا دیتا ہوں جو بالکل آسان ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ اسے مطالعہ کرنے سے انشاءاللہ ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان میں سب سے پہلی کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لکھنے والے ہیں مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ۔ بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ بہت ہی زیادہ معتبر کتاب ہے اور مختصر بھی ہے، معتبر بھی ہے، اس لیے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو کم از کم اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ سیرت خاتم الانبیاء میں تو بہت ہی مختصراً واقعات کو ذکر کیا ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ کو تفصیل پڑھنی ہے تو ایک کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں حضرت مفتی ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ محنت کے ساتھ سیرت کے معتبر کتابوں سے حوالہ جات تلاش کر کے اس کتاب کو جمع کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک کتاب اور ہے سیرت رحمۃ للعالمین، قاضی سلیمان منصور پوری صاحب کی ہے، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ کو تفصیل دیکھنا ہے، پہلی کتاب میں نے وہ بتلائی جو بہت ہی مختصر ہے، اور بعد کی جو 2 کتابیں میں نے بتلائی ہے سیرت مصطفیٰ اور سیرت رحمۃ للعالمین، اس میں مزید تفصیل ہے۔ لیکن اگر آپ کو بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے اور مکمل بصارت کے ساتھ آپ کو سیرت سے آگاہی حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے حضرت علامہ شبلی نعمانی کی کتاب، اس کتاب کا آپ مطالعہ ضرور کریں۔ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور میں تو یہ کہوں گا کہ ترتیب سے کریں۔ سب سے پہلے سیرت خاتم الانبیاء پڑھیں، کچھ معلومات حاصل ہوں گی، پھر سیرت مصطفیٰ پڑھیں، علم میں مزید اضافہ ہوگا، سیرت رحمۃ للعالمین دیکھ لیں اور زیادہ آپ کو آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد آخر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ سیرت کے باب میں بالکل ماہر بن جائیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی آپ کے علم میں آ جائے گی۔ جی بلال بھائی، بہت اچھا کہ آپ نے ہمیں بہت بہترین انداز سے سمجھایا، اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتلایا اور چند کتابوں کے بھی نام بتائے آپ نے۔ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، ضرور پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم سامعین سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی پڑھیں، آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی بلال بھائی، جاتے جاتے آپ ہمارے ویورز کے لیے کچھ خاص میسیج دینا چاہیں گے تو دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ویورز سن رہے ہیں، انشاءاللہ ان سے امید ہے کہ یہ عمل بھی کریں گے۔ جی بھائی، میسیج تو یہی ہے کہ نمبر 1 پر تو یہ ہے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور مطالعہ کریں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم ضرور کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر کہ سنتوں کا ہم خاص اہتمام کریں، ایک بھی سنت ہم سے چھوٹنے نہ پائے، بلکہ ہمارا مزاج یہ بنے کہ ہم پوچھ کر سنتوں پر عمل کرنے والے بنے، اور ہم جاننے کی کوشش کریں کہ بھائی نبی علیہ السلام کی کیا کیا سنتیں ہیں، میں کھانے جا رہا ہوں، کھانے کی کیا سنت ہے، تو تمام سنتوں کو اس طرح جان کر لوگوں سے پوچھ کر یا کتابوں سے مطالعہ کر کے آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرے نمبر پر جس کا آپ کو خاص اہتمام کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں۔ آپ ایک اپنا معمول بنا لیں زندگی کا کہ دن میں کم از کم 100 مرتبہ یا 300 مرتبہ یا اس سے زیادہ جتنا آپ کے بس میں ہو آپ درود شریف کا خاص اہتمام کرتے رہیں۔ تو یہ 3 باتیں آپ یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو شواب صاحب، امید ہے کہ آپ کو تشفی ہو چکی ہوگی، مجھے کچھ کام ہے اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ٹھیک ہے بلال بھائی، انشاءاللہ آپ کے گھر پہنچ کر ہم ان باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ کبھی آپ کے گھر تشریف لائیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور سب ساتھیوں کو آپ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھی بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ہم نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔